بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کراچی ڈویژن مسلم لیگ لیبر ونگ کے دفتر میں موجود ہیں اور تمام میرے عہدیدار اور تمام یونینس کے، جس میں قاسم پور یونین کے صدر بھی موجود ہیں، اور تمام میرے ضلع کے صدور، سینئر نائب صدر، اور جو بھی یعنی مکمل ہماری باڈی یہاں پہ اپنی اپنی بات کریں گے اپنے علاقوں کی، کیونکہ اب ہم حکومت میں آ چکے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی دوسری باتوں سے ہٹ کر جو ہے نا اپنے لوگوں کے مسائل پہ بات کریں گے، اور برائے سیاست نہیں کریں گے ہم لوگ نے، کیونکہ وہ اوپر مریم اورنگزیب صاحب کو ڈیوٹی دی گئی ہے جو وہ اپنا کام کر رہی ہیں. تو ہم صرف پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ وفاقی وزیر خزانہ ہیں اور وہ ایک کراچی کا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کراچی کو یہ جو نا یہ ثابت کر دیا کراچی کے بیٹے نے کہ مختصر دنوں میں، اور اتنی بری حالت تھی ہماری جو نا خزانے کی، اس بری حالت میں مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا لوہا منوایا اور یہ ثابت کر دیا کہ کراچی کے لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اور اس موقع پر میں یہ بھی ایک فائدہ اٹھاؤں گا اپنے وزیر اعظم سے، شہباز صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح کل حمزہ شہباز صاحب نے یہ پنجاب میں ایک اعلان کیا ہے کہ ڈویژنل اور ونگز کے صدوروں کو گورنمنٹ میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہاں ہماری حکومت نہیں ہے لیکن یہ وفاقی ادارے موجود ہیں. اور جیسے کہ ہمارے جنرل سیکرٹری کا تعلق پی آئی اے سے ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ کم سے کم یہ کہ ہمارے تمام ان لوگوں کو، کراچی ڈویژن کے ان لوگوں کو جن کا جس فیلڈ سے تعلق اس میں سرکاری عہدے کے ساتھ جو ہے ایڈجسٹ کیا جائے یا یونین میں ایڈجسٹ کیا جائے انہیں نا وہاں پہ. تو کیونکہ اب حالات آگے جا کے، جیسے عمران خان نے مئی کے آخری ہفتے میں کہا ہے کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے، لیکن انشاءاللہ کیونکہ اس کی کرپشن جو ہے نا وہ ثابت ہوتی جا رہی ہے، وہ گوگی ہو یا ندیم بابر ہو یا کسی بھی شکل میں جو ہے نا، وہ پورے تمام لوگ اب اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے جو آخری جو انہیں جو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ ذمہ داری پوری کر دی جائے، وہ تھی خانہ جنگی کی طرف. تو تمام سوشل میڈیا پہ قادیانیوں کے پیشوا سے ملتے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے. تمام چیزیں سعودی عربیہ کے اندر مدینہ مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جو کچھ ہوا، یہ تمام چیزیں ہمارے نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ایک ماہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے نا، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے نا وہ کام کاج چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اس شخص نے اس ماہ رمضان کے مہینے کا بھی تقدس جو ہے نا پامال کیا، اور ان نوجوان لڑکیوں پر ڈانس کرائے گئے، اور یہاں تک کہ اس نے آخری جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ دوسرے دن عید ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں، چاند رات بھی اس نے لوگوں کو خراب کیا ہے. اور میں پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چند وہ نوجوان لڑکیاں لڑکے ہیں جن کے ماں باپ کماتے ہیں اور یہ گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. تو مطلب کہ میں ان تمام نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا، خدا را حالات دیکھیں، ہمارا کام دیکھیں آپ، کہ شہباز شریف صاحب جس دن سے آئیں آپ سیاست کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے اگر یہ دیکھنا ہے تو انہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان کی تمام ماضی کی باتیں بھی سامنے رکھیں، موجودہ باتیں بھی سامنے رکھیں، اور شیخ رشید کے اسٹیٹمنٹ بھی اٹھائیں، شہباز گل کے بھی لیں اور فواد چودھری کے بھی لیں. اور اس میں اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ شہباز شریف یا میاں نواز شریف صاحب کی غلطی نظر آتی ہے، یا آصف زرداری کی غلطی نظر آتی ہے، مولانا فضلوں میں غلطی نظر آتی ہے، پھر بے شک آپ ہمارے خلاف جو ہے احتجاج کریں، لیکن لوگوں کہنے کے اوپر مت جائیں کہ نواز شریف نے نہ پہلے کرپشن کی تھی، نہ آج شہباز شریف نے کرپشن کی ہے، اور نہ ہی کرپشن وہ ثابت ہوئی ہے ابھی تک. اور جب تک کرپشن ثابت نہ ہو، جبکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے لیکن ان کے اوپر شرافت یعنی کہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. اور لنڈن کی کرائم برانچ نے بھی اس محکمے نے یہ کہا کہ نہیں، ان کے خلاف کوئی بھی جو ہے نا کرپشن نہیں ہے. تو مہربانی کریں، پاکستان کو مضبوط ہونے دیں. شہباز شریف کے اقدامات دیکھ لیں کہ آپ کے عمران خان نے میٹرو اسلام آباد بند کی ہوئی تھی، حالانکہ فنڈز موجود تھے، گاڑیاں موجود تھیں، اسے بند کیا ہوا تھا، وہ تقریب 24 گھنٹے میں شہباز شریف نے چلا دی. آٹے کی قیمت کو نیچے لے آئے، چینی کی قیمت کو نیچے لے آئے، آج پھل فروٹ جو تمام سستے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام جو عہدیدار ہیں، حمزہ شہباز شریف سمیت، وہ تمام اسپتالوں میں وزٹ کر رہے ہیں،
تمام اسپتالوں میں لوگوں کو مل رہے ہیں، یتیم بچوں سے مل رہے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہیں، وہ اگر بہاولپور کا اسپتال ہو یا لاہور کے اسپتال ہوں۔ اور انشاءاللہ لاہور میں پانی نہیں تھا، پانی وافر مقدار کے اندر لاہور میں آ چکا ہے۔ اور میاں اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب، جن کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ وہ اب پی آئی بھی ان کے پاس ہے، سی آئی بھی ان کے پاس ہے، اور ریلوے بھی ان کے پاس ہے، کہ ریلوے کے اندر انہوں نے تقریباً 900 لوگوں کو جو نا بحال کر دیا ہے۔ تو ہم آئندہ بھی یہ خواجہ سعد رفیق سے یہ ضرور کہیں گے کہ خدارہ پہلے بھی آپ نے وزیر رہے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اپنے جو ہمارے غریب کارکن ہیں انہیں بھی آپ ان محکموں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے کارکن اگر مضبوط ہوں گے تو ہماری پارٹی مضبوط ہوگی۔ اور ہمیں اپنی تنظیم سازی کے اندر خاص طور پہ سندھ میں ہمیں جو ہے نا اپنی تنظیم سازی کو ایک نئے طریقے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور میں اپنے قائد نواز شریف سے ہی ذاتی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر جو ہے نا ایک مریم نواز صاحبہ کی ڈیوٹی لگائیں سندھ میں۔ ہم نے الیکشن اپنا لڑنا ہے، لیکن ہم کم سے کم یہ جو تانے ہمیں دیے جاتے ہیں کہ سندھ میں ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، کراچی میں ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، سندھ کے لوگ نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں، کراچی کے لوگ نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ آج تک سندھ کی تنظیم کو مضبوط نہیں کر سکے، نہ کراچی کی تنظیم کو مضبوط کر سکیں۔ اور میں ان تمام اپنے سینئرز کو بھی کہوں گا اور اپنے تمام اپنے ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ کیونکہ میرا تعلق 86 سے میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، اور اس وقت انہوں نے مجھے ینگ لیگرز کا چیئرمین بنایا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لیکن میں پھر بھی، اور ہم نے پہلا ایک جو ان کا استقبال تھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے، وہ ہم نے یہ استقبال اتنا بڑا کر کے دکھایا۔ اور اسی کراچی شہر میں 27 سے 28 ہمارے دفاتر تھے، ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی گروپ بندی نہیں تھی۔ تو میں اپنے تمام اپنے کراچی کے صدر سے بھی کہوں گا، سندھ کے صدور سے بھی کہوں گا، عہدیداروں سے بھی کہوں گا، خدا کا نام مانیں، اگر آپ نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں تو پھر آپ کو ایک بار تمام اختلافات اپنے گھر رکھ دیں، اور تمام لوگ مسلم لیگ ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم پارٹی کو کس طرح مضبوط کریں گے۔ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری عزت ہے۔ اور میں جہاں تک کراچی ڈویژن کا لیبر ونگ کا صدر ہوں، اور انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہیں گے کہ ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے کام کرنا ہے، ان فیکٹریوں کے اندر کام کرنا ہے، ان محکموں میں کام کرنا ہے، پی آئی اے کے ملازموں کے لیے کام کرنا ہے، سی آئی اے کے ملازموں کے لیے، سی اے کے ملازموں کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے تمام ریلوے کے ملازمین کے لیے کام کرنا ہے۔ اور عنقریب انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہم ایک بڑی لیبر کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس کی تمام سفارشات ہم اپنے وزیر اعظم کو بھیجیں گے، اور وہاں بیٹھ کر انشاءاللہ ان سے منظور بھی کرائیں گے، اور وہ اعلان خود کراچی آ کر کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری جو ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں کی طاقت ہے تو میری طاقت ہے، اگر ہم یہ اکٹھے ہو کر یہ کام، آج تک لیبر ونگ نے جو بھی کام کیا ہے، حالانکہ ہمارے جو ہے نا وسائل اتنے نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم نے اپنے وسائل کے مطابق اپنے حد تک ہم نے جو بھی کام کیا ہے، وہ مریم نواز کا استقبال ہو، وہ شہباز شریف کا استقبال ہو، اور کوئی بھی پروگرام ہو، ہم نے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیا ہے، اور ہم نے نمبر 1 کے اوپر اس میں پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو میں آئندہ بھی آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ لیبر ونگ کو ہم نے مدد کرنا ہے، ہمارے اگر اختلاف ہوں گے ہم اپنے گھر بیٹھ کر ان نمٹائیں گے، لیکن جب ہم اس دفتر میں آئیں گے، لیبر ونگ کے حوالے سے آئیں گے، تو ہم یک مٹھی ہماری اس سے بند ہو، تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چل سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، آپ لوگ آئے یہاں پر، آپ نے